السلام علیکم۔ ٹاپ 5 ایم۔ برطانوی سلطنت کے خلاف پہلی ملک گیر جنگ آزادی میں مغل شہزادہ فیروز شاہ کو اولیت حاصل ہے۔ سن 1857 کے گوریلا مجاہدین، جنہوں نے شمالی ہند کے بیشتر مورچوں پر گوریلا جنگ کر کے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کی شب خون ٹیکنیک کے سامنے انگریز فوج بے بس نظر آتی تھی۔ جب انقلاب 1857 کا آغاز ہوا تو شہزادہ مغل شاہ فیروز کی عمر 20 سال تھی، جو مرزا ناظم کے بیٹے اور شاہ عالم ثانی کے پوتے تھے، جو آگرہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی شریک حیات نواب تغلق زمانی بیگم نے بھی اس جدوجہد میں ان کا ہر طرح سے بھرپور ساتھ دیا۔ آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو شہزادہ فیروز شاہ کی گوریلا مہارت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: اس تحریک نے بعض اچھے گوریلا لیڈر پیدا کیے، ان میں بہادر شاہ ظفر کا عزیز فیروز شاہ بھی تھا۔ شہزادہ فیروز 11 اگست سن 1856 کو حج کی سعادت حاصل کر کے مئی 1857 میں وطن لوٹے تو نو آبادیاتی نظام کے خلاف علم بلند ہو چکا تھا، جس میں وہ بھی فوراً کود پڑے۔ فیروز شاہ نے مرزا ہمایوں کے نام سے چہارم ماہ محرم الحرام 1274 مطابق یکم ماہ اگست 1857 بروز یکشنبہ مندسور کے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ بنانے کے لیے ہمسایہ ریاستوں پرتاپ گڑھ، جاورا، سیتاماؤ، رتلام اور سالمبار کے حکمرانوں کو فرمان روانہ کیے۔ مندرسور میں تخت نشینی کے بعد فیروز شاہ کے لشکر جرار میں مہاراجہ کی فوج سے نکل کر بہت سے افغانی اور دیگر غیر ملکی فوجی بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 5000 میواتی، 500 افغانی، 200 بھیم، 400 مکرانی، 3000 مختلف طبقات کے لوگ اور 1000 گھڑ سوار شہزادے کے قافلے کا حصہ تھے۔ فیروز شاہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے انگریز اقتدار اعلیٰ خوفزدہ تھی اور اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے ڈیورنٹ اور اسٹورٹ کی کمان میں فوجی دستے بھیجے، جنہیں مندسور پر قبضہ کرنے کے لیے انتھک کاوشیں کرنی پڑی۔ محدود وسائل کی وجہ سے شہزادے کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ مندسور سے ننگڑ چلے آئے۔ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے کی تگ و دو جاری رہی۔ موقع و محفل کی مناسبت سے شہزادے نے وسطی ہند اور شمالی ہند کا رخ کیا، جس کی خبر پا کر انگریز کے اعلی کار جیاجی راؤ سندھیا نے چمبل ندی پر بنے پل کو توڑوا دیا، مگر یہ مرد مجاہد رکنے والے کہاں تھے۔ انہوں نے دریائے چمبل کو دیہاتی طریقے سے مٹی کے گھڑوں کو الٹ کر پل بنا کر پار کر لیا۔ شہزادہ گوالیار سے دھول پور پہنچے، وہاں کے تحصیلدار سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور دلی کی طرف بڑھے، لیکن راستے میں ہی شکست کی خبر کے بعد اپنا ارادہ بدل دیا۔ بعد ازاں میوات گئے، وہاں سے شیخ فضل علی رسالہ دار اور جنرل عبدالصمد کو ساتھ لیا اور 26 ستمبر کو متھرا پہنچے، جہاں ہیرا سنگھ صوبیدار کی 72 دیسی پیادہ فوج ملی تو آگرہ میں ڈاکٹر وزیر خان سرجن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ فیروز شاہ نے بخت خان، مرزا کوچک سلطان، ولیدات نواب تفضل حسین خان کے ہمراہ خدا گنج مورکارائی میں حصہ لیا۔ شکست کے بعد شاہ جہان پور چلے گئے، جہاں کچھ دن غلام قادر کے ساتھ گزار کر لکھنؤ پہنچے۔ جب تک مقابلہ جاری رہا فیروز شاہ وہیں مقیم رہے۔ سقوط لکھنؤ کے بعد نکلے تو تھوڑی سی فوج اور ایک توپ کے ساتھ بتاریخ 10 اپریل 1858 بریلی کے خان بہادر کے پاس آ گئے۔ 7 رمضان 1275 مطابق 22 اپریل 1858 سنبل ہوتے ہوئے مراد آباد میں داخل ہوئے، جن کی ایک آواز پر عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر سڑکوں پر آ گیا۔ فیروز شاہ نے وہاں ایک حلف نامہ بنایا، جس پر 16,000 آدمیوں نے بقسم شرعی شرکت کے واسطے دستخط کیے۔ 24 اپریل سن 1958 رامپور کے نواب بھائی کاظم علی خان نے مراد آباد پر چڑھائی کر دی۔ فیروز شاہ کی فوج کاظم کے فوجیوں پر قہر بن کر ٹوٹی۔ فیروز شاہ نے
رامپور کی فوج کو مخاطب کر کے کہا، افسوس تم مسلمان ہو کر ہماری جان کے در پہ ہو اور کفار کی حمایت میں ہم سے لڑ رہے ہو۔ 27 اپریل کو بریگیڈیئر جنرل جونز کی پیش قدمی کی اطلاع ملتے ہی فیروز شاہ نے شہر کو الوداع کہہ دیا اور آوالہ جا پہنچے۔ آوالہ سے بدایو آتے ہوئے ککرالہ میں 29 اپریل سن 1858 کو جنرل پینی کے ماتحت انگریزی فوج سے دو ہاتھ کیے، جس میں 1000 مجاہدین شہید ہوئے اور وزیر خان اور فیض بدایونی انگریزی صف بندی توڑ کر بریلی پہنچے۔ بریلی میں عوامی بیداری کے واسطے ایک جہاد نامہ تیار کرایا جو ان کی بصیرت کا ترجمان بھی ہے، جس میں انہوں نے ہندو اور مسلمان دونوں سے ملک و دین کی حفاظت اور آزادی کے لیے جانثاری کی التجا کی۔ 5 مئی سن 1858 کو تجربہ کار سر کولن کی فوج اور انقلابیوں کے درمیان بریلی میں نکٹیہ ندی کے کنارے کانٹے کی ٹکر ہوئی۔ خان بہادر خان، شہزادہ فیروز شاہ، ولیداد خان، نواب اسماعیل خان کی سربراہی میں مجاہدین نے انگریزوں کے نہلے پہ دہلا جواب دیا، مگر غدار وطن اور جدید اسلحے سے آراستہ انگریز فوجیوں کے سبب انقلابیوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ بجہت بیگم، حضرت محل، شہزادہ فیروز شاہ، میاں صاحب، بخت خان اور نانا صاحب جیسے انقلابیوں کی فوج محمدی جمع ہو گئیں، جہاں سے 18 مئی کو کیمبل نے انہیں بے دخل کر دیا۔ جون میں فیروز شاہ رسول آباد آئے، بہادر اور موسیٰ علی کے ساتھ اناؤ پر قابض ہونے کی کوشش کی، لیکن انگریز فوج کے آنے پر ارادہ ملتوی کر کے رسول آباد چھوڑ دیا۔ مزید 10 جون سن 1858 کو بانگر میونسپی پور پر اپنے قدم جمائے۔ فیروز شاہ نے اللہ داد خان کو تحصیلدار کے عہدے پر فائز کیا۔ فیروز شاہ کی 29 جولائی کو رحیم آباد اور 11 اگست کو سندیلہ میں مارکہ آرائی ہوئی۔ دونوں ہی مقام پر ہزیمت اٹھانی پڑی۔ حالات بھانپ کر فیروز شاہ نیپال چلے گئے۔ 18 ستمبر کو فیروز شاہ دوسرے مغل شہزادوں کے ساتھ نورنگ آباد اور اکتوبر میں سیتا پور کے قریب و جوار میں دیکھے گئے۔ بتاریخ 18 نومبر خیر آباد پہنچے۔ وہاں اپنی سرگرمیوں سے بیرونی حکام کے ہوش اڑا کر محمود آباد آئے۔ وہ ہم وطنوں کی غداری سے دل برداشتہ ضرور ہوئے، مگر آزادی کی تمنا انہیں ہر لمحہ بے چین رکھتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے فیصلہ کن لڑائی کے لیے اپنے ساتھیوں کو دانستہ طور پر بھوک و پیاس کی شدت میں جمع کیا۔ بڑے دل سوز اور وجد آفرین اسلوب میں انہیں مخاطب کیا، میں نے تن بمرگ دیا ہے، جسے مرنا ہو میرا ساتھ دے، ورنہ اختیار رکھتا ہے چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن شہزادے پر فاقہ گزرا تھا، ان کی باتیں سننے والوں کے دلوں کو چبھ گئیں۔ فیروز شاہ نے ظریف خان، ڈاکٹر وزیر خان سمیت 1000 انقلابیوں نے 1 دسمبر سن 1858 کو بمقام بسوا میں انگریزی فوج سے مد مقابل ہوئیں۔ غداروں کی وجہ سے آزادی کے شعلے سرد پڑنے جا رہے تھے، لیکن مشن کو ادھورا چھوڑنا شہزادہ فیروز شاہ کی فطرت کے خلاف تھا۔ چنانچہ کئی برس جے پور، بیکانیریا، دامن کوسار دکن میں سرگرداں رہا۔ فیروز شاہ تانتیا ٹوپے اور راؤ صاحب کے ساتھ مل کر مختلف مورچوں پر مقابلہ کرتے رہے، تاہم تانتیا ٹوپے کی گرفتاری کے بعد فیروز شاہ کو اپنے اوپر خطرے کے بادل منڈلانے کا احساس ہو چکا تھا۔ چنانچہ سرزمین ہند پر شہزادہ فیروز شاہ نے 500 حامیوں کو لے کر اپنی آخری جنگ بتاریخ 2 اگست 1859 کرنل نوٹ کے ساتھ پترائی ضلع ساگر میں کی۔ نباز وقت فیروز شاہ نے حالات کے پیش نظر اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی اور انگریزوں کو مسلم ممالک کی مدد سے بھگانے کا پلان بنایا۔ راستے میں لڑتے جھگڑتے دفاع اور مقابلہ کرتے نکل گئے۔ فیروز شاہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں انگریزوں کے خلاف تعاون کی تلاش میں قندھار، بخارا، تہران، ہرات، یونیر، بدخشاں، سمرقند، سلطنت عثمانیہ کا سفر کیا، مگر کون پرائی جنگ میں کودتا ہے، اور وہ تمام مقام سے مایوس ہو کر جون سن 1875 میں حجاز چلے گئے اور وہیں 17 دسمبر 1877 کو پاکیزہ سرزمین پر انتقال فرما گئے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔